پیارے دوستو، تاریخ کے صفحات میں ایک ایسا واقعہ درج ہے جو اللہ رب العزت کی قدرت اور کعبہ کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عرب کی سرزمین پر کعبہ اللہ کا گھر سب سے زیادہ مقدس مقام تھا۔ یمن کا بادشاہ ابراہا اپنی طاقت، فوج اور غرور پر نازاں تھا۔ اس نے چاہا کہ لوگوں کے دلوں کو خانہ کعبہ سے ہٹا کر اپنے تعمیر کردہ گرجا کی طرف موڑ دے، لیکن جب اس کی کوشش ناکام ہوئی تو اس نے ایک خوفناک ارادہ کیا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کا۔ ایک دن اس کے لشکر نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی سمت رخ کیا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ عرب کے لوگ کانپ اٹھے۔ طاقتور فوج، چمکتی تلواریں اور زمین ہلانے والے ہاتھی۔ لیکن دوستو، یاد رکھو، یہ اللہ کا گھر تھا۔ کوئی بھی طاقت خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی حفاظت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی پس منظر میں سورہ فیل نازل ہوئی، جس نے بتا دیا کہ اللہ کے لشکروں کو نہ انسان دیکھ سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ اللہ کا مقدس گھر عرب کے دل میں ایسا چراغ تھا جس کی روشنی صدیوں سے اہل عرب کے دلوں کو منور کرتی آئی تھی۔ لوگ دور دور سے اس کے طواف کے لیے آتے، قربانیاں کرتے اور اسے اپنی عزت و حرمت کا مرکز مانتے۔ مگر یمن کا بادشاہ ابراہہ غرور اور تکبر میں اس عظمت کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے سوچا کہ لوگوں کے دل کعبہ سے ہٹا کر اس کے بنائے ہوئے ایک عظیم کلیسا، گرجا کی طرف مائل کر دیے جائیں۔ لیکن جب لوگ اس کی طرف مائل نہ ہوئے تو اس نے تاریخ کی سب سے بڑی حماقت کی، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ایک زبردست لشکر کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ ابراہا نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک عظیم گرجا بنایا۔ اس کی دیواریں چمکتی ہوئی پتھروں سے سجائی گئی، ستون بلند و بالا تھے، اندرونی حصے کو سونے اور قیمتی پردوں سے آراستہ کیا گیا۔ ابراہا نے اعلان کیا کہ یہ کعبہ سے زیادہ حسین اور مقدس ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ لوگ حج کے لیے یہاں آئیں، لیکن اہل عرب نے اس کو کبھی کعبہ کا نام البدل نہ سمجھا، بلکہ کچھ لوگوں نے غصے میں اس کلیسا کو گندا کر دیا۔ اس پر ابراہا کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابراہا نے قسم کھائی کہ اب وہ اس گھر کو ڈھائے گا جس کی وجہ سے اس کے کلیسا کی بے عزتی ہوئی۔ اس نے ایک عظیم لشکر تیار کیا جس میں سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ہاتھی بھی شامل کیے گئے۔ ان میں ایک سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ لشکر نے یمن سے مکہ کی طرف رخ کیا۔ راستے میں وہ کئی قبیلوں سے گزرا۔ کچھ قبیلے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور کچھ نے مزاحمت کی، مگر کوئی بھی ابراہا کی فوج کے سامنے ٹھہر نہ سکا، یہاں تک کہ وہ مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ قریش کے لوگ ابراہا کے لشکر کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے پاس اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی۔ اس وقت کے سردار عبد المطلب بن ہاشم نے کہا، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کا محافظ ہے، ہم میں اسے بچانے کی طاقت نہیں۔ اور وہ سب دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ ابراہا نے مکہ کے سردار کو بلایا۔ عبد المطلب، جو نہایت باوقار اور نورانی شخصیت کے مالک تھے، اس کے دربار میں داخل ہوئے۔ ابراہا ان کی جلالت دیکھ کر خود بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میرے اونٹ تمہارے لشکر نے پکڑ لیے ہیں، وہ واپس کر دو۔ ابراہا حیران ہوا، میں تمہارے مقدس گھر کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے سکون سے کہا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، گھر کا ایک مالک ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابراہا اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھا، لیکن جب وہ کعبہ کی طرف ہاتھی کو لے جانا چاہتے تو محمود نامی ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ جس طرف بھی ہاتھی کو موڑتے چل پڑتا، مگر جیسے ہی کعبہ کی طرف رخ کرتے وہ زمین سے ٹس سے مس نہ ہوتا۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔
اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لمحے اللہ کی قدرت کا منظر ظاہر ہوا۔ آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نمودار ہوئے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ وہ اوپر سے لشکر پر برسنے لگے۔ وہ چھوٹے کنکر ایسے لگتے تھے جیسے آگ کے پتھر ہوں، جس پر بھی گرتے اس کا جسم پھٹ جاتا اور وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ پوری فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ ابراہا بھی بھاگنے لگا، مگر راستے میں اس کا جسم بکھرتا چلا گیا اور وہ ذلت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا۔ یوں اللہ تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ کسی تلوار یا نیزے کی ضرورت نہ پڑی، صرف پرندوں کے ذریعے ایک عظیم لشکر کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہ وہی واقعہ ہے جسے اللہ تعالی نے سورہ فیل میں بیان فرمایا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا؟ یہ واقعہ قیامت تک انسانوں کے لیے نشان عبرت ہے کہ اللہ کے گھر کی حرمت اٹل ہے۔ طاقت اور غرور انسان کو کہیں نہیں لے جاتے۔ اصل طاقت صرف اللہ کی ہے۔